امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اخلاص کی دو قسمیں ہیں، عمل میں اخلاص، طلب ثواب میں اخلاص. اب کہنے کو تو یہ تین الفاظ ہیں، لیکن جو معنی امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی نے بیان کیا ہے نا، میں سمجھتا ہوں کہ جسے یہ معنی پتہ نہیں تھا اور ان کو سامنے رکھ کر وہ عبادت کرے، اس کی عبادت کا مزہ ہی دوبالا ہو جائے گا. عمل کرنا اللہ تعالیٰ کے لیے، اور اللہ تعالیٰ کے لیے جب عمل کیا جائے تو اخلاص کی تعریف یہی آتی ہے. اب اخلاص فی العمل بھی اخلاص کا حصہ ہے، ٹھیک ہے، اور طلب ثواب کے لیے عمل کرنا یہ بھی اخلاص کا حصہ ہے. لیکن اخلاص فی العمل کسے کہیں گے؟ صحیح. مثال کے طور پر امام غزالی رحمہ کے الفاظ جو مترجم نے کیے ہیں، اخلاص فی العمل یہ ہے کہ بندہ مثال کے طور پر نماز پڑھنے لگا ہے، اپنے عمل سے تقرب حق تعالی، اس کے حکم کی تعظیم اور اس کے فرمودات کی بجا آوری کا ارادہ کرے. صحیح. جب بندہ کوئی نیک عمل ان نیتوں کے ساتھ کرے گا، اسے کہیں گے اخلاص فی العمل. اس کی جو محنت ہے، اس کی جو مشقت ہے، اس کا جو یہ کام کرنا ہے، یہ اس کام کرنے میں مخلص ہے. ٹھیک ہے. کب وہ یہ تصور کرے کہ میں اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے، ٹھیک ہے، مطلب عبادت کو اللہ تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ بتایا گیا ہے، خواہ ذکر ہو، خواہ تلاوت ہو، خواہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر ہو، آپ علیہ السلام کی تعظیم ہو، علم کی تعظیم ہو، کتابوں کی تعظیم ہو، علماء کی تعظیم ہو، مطلب عبادت کی جو بھی قسمیں ہیں، ٹھیک ہے، ان تمام قسموں میں وہ یہ تصور لاتا ہے کہ تقرب حق تعالیٰ کے لیے عبادت کرتا ہوں. ٹھیک. دوسرا، اس کے حکم کی تعظیم بجا لانے کے لیے بات کرتا ہوں. یعنی نماز کا حکم دیا گیا ہے، صحیح، زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا گیا ہے، صاحب استطاعت پر حج ادا کرنے کا حکم دیا گیا ہے کہ وہ حج کرے گا سر زندگی میں ایک مرتبہ. اب وہ اس حکم پر عمل ہی نہیں کر رہا، ٹھیک ہے، اس حکم کی تعظیم تو نہیں نہ ہوئی نا، بالکل، اس حکم کی خلاف ورزی ہوئی، اور حکم کی خلاف ورزی کرنے والے کو با ادب نہیں سمجھا جاتا. ٹھیک ہے. ایک کہیں نہ کہیں جا کر نافرمان بھی بے ادبی کا پہلو اس میں نکلتا ہے. نافرمان ہے، ہم والدین کے نافرمان کا دوسرا نام کیا لیتے ہیں؟ بے ادب ہے. نافرمان ہے، بے ادب ہے. تو جو اس تصور سے عبادت کرے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، یعنی یہ تصور باندھنا پڑے گا، ہر عبادت کرنے والے کے سامنے یہ پیش نظر ہو ضروری نہیں، یا اگر وہ کرتا ہے تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ اس نے تعظیم ہی، کل بھی معاملہ ہے، لگی بندی بھی تو بعض لوگ ہم تو سکھا رہے ہیں نا. مطلب امام غزالی رحمہ کا جو مقصد ہے یہاں پر وہ یہ ہے کہ یہ چیزیں اپنے اندر پیدا کی جائیں. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کروں گا، اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعظیم کر رہا ہوں. اب یہاں ایک معاملہ تیسری چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکام کی پیروی کر رہا ہوں. صحیح. دوسری یہ ہے کہ بندہ طلب ثواب کے لیے کام کرے، یعنی آخرت میں اسے نفع پہنچے، آخرت میں اسے نقصان نہ پہنچے، بندہ جو ہے وہ اس کی نیت سے وہ کام کرے. تو اب حضرت عیسیٰ علیہ نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا اخلاص کیا ہے، تو آپ نے جواب دیا اخلاص یہ ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کے لیے نیک کام کرے اور اس کے دل میں یہ چاہت نہ ہو کہ اس کی حمد و ثنا کی جائے. تو امام غزالی فرماتے ہیں علیہ رحمہ کہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے قول کا مطلب یہ ہے کہ بندہ ریا کو نزدیک نہ آنے دے، اور حمد و ثنا کی خصوصیت سے نفی اس لیے فرمائی کہ یہ ان اسباب میں سے ہے کہ جو عبادت کو خراب کر دیتی ہے. اس کے بعد امام غزالی علیہ رحمہ
ایک روایت نقل کرتے ہیں نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا اخلاص کیا ہے، تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تقول ربی اللہ، تو یہ کہے کہ میرا رب اللہ تعالی ہے، ثم تستقیم کما امرت، میرا رب اللہ ہے، پھر قائم رہے اس پر جس کا تجھے حکم دیا گیا ہے۔ جو بھی اسلام کی تعلیمات ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے بجا لائے۔